دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے رحمت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ ثواب کے حقدار بنیں۔ امیر اہل سنت کے رسالے ثواب بڑھانے کے نسخے کے عنوان نمبر 41+1، 42واں عنوان ہے یہ، صفحہ نمبر 12، اس میں تصرف، تبدیلی اور اضافے کے ساتھ میں الفاظ ادا کر رہا ہوں، آپ نیتیں فرما لیجئے۔ رضائے الہی عز و جل پانے کے لیے شریک رہیں گے، تعظیم علم دین کو ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو علماء اہل سنت سے سمجھ لوں گا، کسی مسلمان کی غیبت نہیں کروں گا، خود بھی مدنی انعامات پر عمل اور مدنی قافلوں میں سفر کروں گا، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلاؤں گا، نیکی کی دعوت دینے کے ثواب کا حقدار ہوں گا، نماز کا عملی طریقہ خود بھی سیکھوں گا، اپنے محارم، گھر بار، اپنی اولاد کو بھی سکھاؤں گا۔ صلو علی الحبیب۔ آئیے اب ہم پہلے کچھ لکھ لیں اور اس کے بعد عملی طریقے کی طرف آئیں۔ سب سے پہلا مدنی پھول نماز کا یہ لکھیں، تکبیر تحریمہ کے وقت شرائط کا پایا جانا۔ تکبیر تحریمہ خود شرط ہے یا نہیں ہے؟ تو تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہیں تو ایک شرط تو پوری کر رہے ہیں آپ، 5 میں سے 4 شرائط اس وقت پوری ہونی چاہیے، یہ لازم ہے۔ اور وہ شرائط کون سی ہیں؟ وہ شرائط ہیں طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت۔ شروع کرتے وقت شرائط نماز کا پورا ہونا، صرف اتنا بھی لکھیں تب بھی کافی ہے۔ 6 شرائط میں سے تکبیر تحریمہ خود بھی شرط ہے، تو تکبیر تحریمہ کے وقت تکبیر تحریمہ پائی گئی اور اس کے علاوہ 4 مزید شرائط پائی جائیں گی، جو آخری 6ٹھی شرط ہے نیت، اس کی تفصیل ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول 1250 صفحات کی کتاب، اس کے صفحہ نمبر 492 پر مسئلہ نمبر 80 اور 81، احوت یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتے وقت نیت حاضر ہو۔ 81، تکبیر سے پہلے نیت کی اور شروع نماز اور نیت کے درمیان کوئی امر اجنبی، مثلا کھانا پینا، کلام وغیرہ، وہ امور جو نماز سے غیر متعلق ہو، فاصل نہ ہو، نماز ہو جائے گی اگرچہ تحریمہ کے وقت نیت حاضر نہ ہو۔ آپ کا مثال کے طور پر جماعت کا وقت ہے 5:30 بجے، آپ اٹھ گئے 5 بجے، 5 بجے اٹھے، آپ استنجا سے بھی فارغ ہوئے، اس کے بعد آپ نے وضو بھی کیا، وضو کرنے کے بعد آپ نے فجر کی سنتیں ادا کی اور آپ چل پڑے، یا مسجد میں آنے کے لیے آپ
چلے کہ اب میں سنتیں ادا کروں گا فجر کی سنتیں ادا کر کر آپ بیٹھے ہیں نماز کے انتظار میں، تو یہ جتنا اٹھنا چلنا آنا سارا کام کرنا، کیا یہ مسجد کی جماعت حاصل کرنے کے لیے آپ نے کوششیں نہیں کی؟ تو آپ کی نیت پائی گئی، آپ اسی نیت سے گھر سے نکلے کہ میں نماز پڑھوں. تو اس طرح جب آپ سنتیں پڑھ کر انتظار میں بیٹھے ہیں تو اس وقت آپ نماز ہی کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اس وقت آپ کی نیت تھی نماز کی، تو وہ نیت کافی ہے. جبکہ اس نیت اور جماعت کے درمیان آپ نے موبائل فون نکالا، بات چیت شروع کر دی، مدنی مشورہ شروع کر دیا، آپ نے مدنی انعامات کا رسالہ نکالا، فکر مدینہ شروع کر دی، آپ نے کچھ کھانا پینا شروع کر دیا، ایسے کوئی کام اگر آپ نے شروع کر دیے جو نماز میں نہیں ہے. کیا آپ مدنی مشورہ نماز میں کرتے ہیں؟ کیا فکر مدینہ نماز میں کریں گے؟ تو ایسی چیزیں جو ہماری نماز سے ہٹ کر ہے، کھانا پینا فکر مدینہ وغیرہ، اگر ایسی چیز پائی جائے تو اب دوبارہ نیت کی حاجت ہے، ورنہ وہی نیت کافی ہے. نیت کی شرط میں تفصیل ہے، باقی ساری شرائط نماز کی تکبیر تحریمہ کے وقت پائی جائیں. خود تکبیر تحریمہ شرط ہے، وہ بھی پائی گئی، اور اس کے علاوہ نیت کے اندر جو تفصیل تھی تو وہ عرض کر دی. تو پہلا مدنی پھول کیا ہوا؟ نماز شروع کرتے وقت ساری شرائط کا پایا جانا. تفصیل میں نے بتا دی، ساری شرائط سے کیا مراد ہے، یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت نیت پر توجہ نہ ہو اور حال نیت میں بیٹھا ہے، یعنی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے تو اب یہ نیت ہی کے حال میں بیٹھا ہے. ایسی صورت میں تکبیر تحریمہ کے وقت نیت کی طرف توجہ نہ ہو تب بھی نیت کی شرط پوری پائی گئی اور نماز ہو جائے گی. تو یہ پہلا مدنی پھول آپ کا ہوا. دوسرا مدنی پھول بھی لکھ لیں. دوسرا مدنی پھول زینت و آداب نماز کا لحاظ رکھنا. نماز سے پہلے بندہ گناہوں سے توبہ بھی کرے تاکہ ظاہر پاکیزہ لے کر رب العزت عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، اپنا باطن بھی صاف رکھے. پہلا مدنی پھول کیا بنا آپ کا؟ نماز کی شرائط پائی جائیں. دوسرا آداب نماز، زینت نماز کے حوالے سے آداب نماز، زینت نماز، باطنی آداب کا خیال رکھنا. اس کو آپ یوں سمجھیے کہ آداب نماز کا خیال رکھنا، اس طرح کا جملہ بھی کہا جا سکتا ہے. آسانی کے لیے صرف یہ لکھ لیجئے، نماز کی شرائط پوری ہونا. پہلا مدنی پھول یہ، اور دوسرا یہ. تفصیل میں نے عرض کر دی، وہ تفصیل بھی یاد رکھیں. اب اس میں دوسرے میں آداب میں یہ آداب بھی آئے. پھر مسجد میں آنے سے پہلے زینت لینا، بدبودار کپڑے نہ ہونا، دیگر چیزوں کا ہونا، یہ ساری چیزیں بندے کو یاد رہے. دونوں پنجوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہونا. اس کے بعد اگلا مدنی پھول آپ لکھیے نمبر 4. اب یہ تو نمبر 3 ہو گیا، نمبر 4 لکھیے، زبان سے نیت کرنا. چوتھا مدنی پھول لکھ لیں. یہ چونکہ ہم نے کیا ذہن بنایا ہماری کیسی نماز ہوگی؟ کیسی نماز سیکھنے کے لیے آئے ہیں؟ کیسی نماز سیکھنے کے لیے آئے ہیں؟ سنتوں بھری نماز. یعنی ہم مستحبات سنتیں وغیرہ کا بیان کریں گے، اور یہ جملہ جو اب میں کہنے جا رہا ہوں بہت اہم ہے. ہم جو طریقے کار بیان کر رہے ہیں اس کا یہ معنی نہیں کہ نماز جائز ہو جائے یا نماز بلا کراہت جائز ہو جائے، بلکہ سنتوں اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز درست ہو. ہم بعض چیزوں کو کہیں گے بھائی یہ چیز غلط ہے، اس کا یہ مطلب ہر جگہ پر نہیں ہوگا کہ نماز درست نہیں ہوئی یا یہ ایسی غلطی ہے کہ نماز مکروہ تحریمی ہو گئی. بلکہ اگر کوئی مستحب اور سنت جس کا بیان ہو، اگر وہ بیان کیا جاتا ہے اور اس میں بھی غلطی ہے تو ہم اس کو غلط کہہ رہے، کیونکہ ہمارا یہاں مدعا صرف نماز جائز ہو جائے یہ نہیں ہے، یا نماز بلا کراہت جائز ہو جائے یہ نہ ہو، بلکہ ہم نے سنتوں بھری نماز سیکھنی ہے. تو لہٰذا اگر کوئی سنت یا مستحب جس کا بیان ہو وہ چھوٹ رہا ہو تو ہم اس کو غلط کا لفظ بولیں گے، اس لیے کہ یہ نماز میں سے سنتیں چھوٹ رہی ہیں یا مستحبات چھوٹ رہے ہیں، اس لیے غلط کہا جا رہا ہے. تو پورے سلسلہ نماز میں کہیں بھی یہ لفظ غلط استعمال ہو سکتا ہے، اس پر حاضرین و ناظرین توجہ رکھیں.
चौथा मदनी फूल क्या लिखा आपने? जबान से नियत करना। इसका फायदा होगा, जबान से अगर आप नियत करेंगे तो कई शरई मसाइल ऐसे होंगे जिसमें इसको आपको फायदा हासिल होगा। जैसे सवाब बढ़ाने के नुस्खे के अंदर अमीर अहले सुन्नत ने 72 नियतों के मदनी गुलदस्ते जमा किए हैं। इन नियतों को जबान से दोहराने का एक फायदा ये भी होता है कि बंदे की तवज्जो बढ़ जाती है। अगरचे जबान से दोहराना कुछ शर्त नहीं होता, और नमाज के लिए ये बहुत अच्छी चीज है, खुशऐन चीज है कि बंदा तवज्जो के साथ नमाज पढ़े। सल्लु अलल हबीब। पांचवा मदनी फूल लिखिए कि निगाह आपकी कहां पर होगी? सजदे की जगह पर। ये कौन सा मदनी फूल लिखा आपने? पांचवा। छठा मदनी फूल, कहां तक हाथ उठाएंगे आप? कानों की लौ तक हाथ उठाना। कानों की लौ तक ये जो हाथ उठाना है, सबसे पहली चीज ये याद रखिए, तकबीर तहरीमा ही के लिए हाथ उठाना, यही सुन्नत है। और जैसे आप कानों तक हाथ उठाएंगे ना, कानों की लौ तक हाथ उठाना, तो तकबीर तहरीमा के लिए जो हाथ उठाया जाएगा, यह हाथ उठाना क्या है? क्या है? और एक मदनी फूल बड़ा प्यारा बयान करूं, तवज्जो आपकी चाहिए होगी, बहुत जबरदस्त मदनी फूल है। सुन्नत पर अमल करना कार्य सवाब है। इल्म का भी ये मामला होता है। फर्ज उलूम हासिल करना फर्ज है, वाजिब हासिल करना वाजिब है, और सुन्नतों का इल्म हासिल करना बदरजा सुन्नत है। आपकी तवज्जो होनी चाहिए, आप हाथ उठा रहे इसलिए कि नमाज का तरीका है, और जब ये इल्म होगा कि तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाना सुन्नत है, और तवज्जो इस पर होगी कि मैं सुन्नत को अदा कर रहा हूं, तो सुन्नत पर अमल का सवाब भी मिलेगा। इसके बाद अगला मदनी फूल ये कि उंगलियां आपकी अपने हाल पर नॉर्मल हो, यानी ना बिल्कुल मिली हुई हो, ना इसमें तनाव हो, ना अकड़ हो, ना सुकड़ हो। तो अकड़ सुकड़ से फारिग हो, तो अब ऐसी सूरत में हाथ नॉर्मल रखना ये भी सुन्नत है। हथेलियों का पेट किबला रू होना ये सुन्नत है। ये आठवां मदनी फूल। नवा मदनी फूल, तकबीर के वक्त सर ना झुकना, ये भी सुन्नत है। अब तक ये पांचवी सुन्नत बयान की गई है, तकबीर के वक्त सर ना झुकना। पहला मदनी फूल हमने ये ले लिया कि शरायत नमाज का पाया जाना, दूसरा आदाब नमाज को मलहूज़े खातिर रखना, नंबर तीसरा नियत जबान से कहना, चौथा नजर सजदे की जगह पे रखना। ये चार हम एक्स्ट्रा ले चुके हैं, इसके बाद हमारी तरतीब चल रही है। पांचवा तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाना, और ये हाथ कानों की लौ तक उठाने हैं। तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाना सुन्नत है, और कानों की लौ तक उठाने हैं। ये हमारा पांचवा मदनी फूल है। छठा, हाथों की उंगलियां अपने हाल पर नॉर्मल रखना। सातवां, हथेलियों और उंगलियों का पेट किबला रू होना। हथेली किबला रू हो गई तो उंगली का पेट भी किबला रू हो जाएगा। ये पेट है, जो हाथ के अंदर की ये सारी चीजें, ये पेट है। जब हथेली किबला रुख होगी तो उंगलियों का पेट भी किबला रुख हो गया। नवा, तकबीर के वक्त सर ना झुकाना। 10वां, तकबीर शुरू करने से पहले दोनों हाथ कानों तक उठा लेना, यानी तकबीर शुरू करने से पहले हाथ उठाने। हम पहले इन 10 की मश्क कर लें। खड़े हो जाइए सब इस्लाम भाई। से बख्शवाएगी ऐ भाइयों नमाज, दीदार हक दिखाएगी ऐ भाइयों। पहला मदनी फूल क्या है? शराइत नमाज पूरी होनी। आपकी शराइत नमाज पूरी है या नहीं है? आप गौर कीजिए कि ऐसी सूरत हाल तो नहीं है कि मुझे गुस्ल करना होगा। अगर गुस्ल करना होगा तो गुस्ल होना चाहिए, वुजू भी होना होगा, आपका तहारत लाजमी है। आप जिस जगह नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह पाक है?
آپ نے جو لباس پہنے ہوئے وہ پاک ہیں. قدر مانع نجاست یعنی ایسی نجاست کہ جو نماز کے لیے رکاوٹ بنے، ایسی نجاست لباس میں نہیں ہونی چاہیے. اور مواضع سجود، جن جگہوں پر سجدہ کیا جاتا ہے، آپ کا ہاتھ زمین پر رکھتا ہے، آپ کے یہ کیا کہتے ہیں اس کو، گوڑے، جو آپ کے گوڑے زمین پہ رکھتے ہیں، اور سر آپ کا جو زمین پہ رکھتا ہے، ناک کی ہڈی، وہ ساری جگہ پاک ہونی چاہیے. اور اس کے اور بھی تفصیلی احکام ہیں. چونکہ ہم نے بیان کیا کہ ہم نماز کی شرائط، طہارت، نماز کے ان مسائل کو ذکر نہیں کر رہے، یہ صرف عملی طریقہ ہو رہا ہے، تو آپ کو ان مسائل کا معلوم ہونا انتہائی ضروری ہے. پھر طہارت لازمی نہیں ہے کہ آپ وضو ہی سے حاصل کریں، طہارت بعض صورتوں میں تیمم کے ذریعے بھی حاصل ہوتی ہے. بہرحال طہارت آپ کو حاصل ہو، یہاں تک کہ وہ کپڑا کم ہو تب بھی اس کے احکام ہے کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے. نماز سے پہلے چاہیں تو استغفار کر لیں، اپنے گناہوں سے بندہ توبہ کر لے، اور نماز میں داخل ہونے سے پہلے اپنے معمولات، اپنے زینت، اپنے لباس کو بھی بندہ غور کرے. اب آپ چوتھے مدنی پھول کی طرف آئیے. چوتھا مدنی پھول آپ کا نگاہ جو ہے وہ سجدے کی جگہ پر کر لیجئے. آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہے، مگر ٹھہر جائیے. آپ صف میں نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی ایڑیاں، کندھے اور گردنیں ایک سیدھ میں کر لیجئے. کندھے سے کندھا اچھی طرح ملا لیجئے. تیسرا مدنی پھول آپ کا، آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر ہو، یہ مستحب ہے. چوتھا مدنی پھول نیت زبان سے کہیے. زبان سے کہہ لینا مستحب ہے، دل میں جبکہ نیت حاضر ہو. آپ اس طرح زبان سے بولنے کے عادی ہونے چاہیے. پانچواں مدنی پھول، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، اور یہ سنت ہے. اور آپ کے ہاتھ کہاں تک اٹھیں گے؟ کانوں کی لو تک. انگلیاں کیسی ہوں گی؟ نہ اکڑی ہوں گی نہ سکڑی ہوں گی، نارمل ہوں گی. کیسی ہوں گی؟ اپنی حالت میں انگلیاں نارمل رکھیں. اب اگلا مدنی پھول آپ کا کیا ہے؟ ہتھیلی اور انگلیوں کا پیٹ قبلہ رخ ہونا. ہتھیلی اور انگلیوں کا پیٹ قبلہ رخ ہونا. کر لیجئے قبلہ رخ. یہ دیکھیے کان کی لو پر نہیں ہے آپ کا، جی کان کی لو پر یہ ہاتھ رکھیے. اب سب سے اہم مدنی پھول ہے، یعنی سب سے اہم کہیں یا غلطی جس میں بہت زیادہ ہوتی ہے نا، وہ یہ ہے سر جھکا ہوا نہ ہونا. ہماری ایک تعداد جو ہے نا وہ سر کیا، وہ تھوڑی سی گردن بھی جھکی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ سر کا جھکانا خشوع نماز میں سے پڑھا نہیں ہے. البتہ خضوع نماز میں سے سر کا نہ جھکنا ہے. خضوع کہتے ہیں ظاہری آداب نماز کو، اور ظاہری آداب نماز میں سنت یقیناً شامل ہے. سنت یہ ہے کہ گردن سیدھی ہونی چاہیے. اب بیٹھ جائیں. اب آپ نے کھڑے ہونا ہے اور سارے مدنی پھولوں پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب تک جو ہوئے. سب سے پہلے آپ کھڑے ہوتے ہوئے اپنی شرائط کو غور کریں. شرائط نماز کے ساتھ آداب نماز، بھلے آپ عطر لگائیں، اور زینت نماز کے لیے زینت حاصل کیجئے. پھر آپ کھڑے ہونے کے ساتھ آپ زبان سے نیت کہیے، نگاہ سجدے کے مقام پر رکھیے. اب آپ نے دونوں انگلیوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ دیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہاتھ جو ہے وہ اب اٹھائیں کانوں تک. پھر ہتھیلیاں، آپ کی انگلیاں نارمل ہونی چاہیے، ہتھیلیاں اور انگلیوں کا پیٹ قبلہ رخ ہونا چاہیے. پھر آپ کا سر سیدھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سر؟ تو اب آپ جو ہے کھڑے ہو جائیں اور یہ سارے مدنی پھولوں پر عمل کریں. جو مدنی پھولوں پر عمل کرتا جائے وہ ہاتھ کھڑا کرتا جائے کہ میں نے پورے مدنی پھول پر عمل کر لیا. عطر تو کسی نے نہیں لگایا، لگ رہا ہے اچھا، تو کسی نے بھی نہیں کیا، ایک ہاتھ کھڑا ہو گیا. سارے مدنی پھولوں پر عمل کر لیا.
سارے مدنی پھولوں پر عمل، بس ایک دو کا، سب کا نہیں ہوا. اب ان مدنی پھولوں پر آپ نے 5 نمازوں پر عمل کرنا ہے. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز.